منصور بن حسین جس کو کہتے ہیں، منصور حلاج علیہ رحمہ کے شان کا تذکرہ ہو رہا تھا. ان کے بارے میں کہیں لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو جلایا گیا، ان کو دریا میں ان کی خاک ڈالی گئی. بہت ساری چیزیں ہیں. جبکہ اجلّہ مورخین نے لکھا ہے کہ کیونکہ اسلام میں جلانے کا حکم نہیں ہے اور اس قول کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی تصدیق میں خود بھی کر چکا ہوں کہ میں 1 مہینے پہلے ان کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوا تھا. تو اس طریقے سے یہ قول شاید درست نہیں ہے کہ ان کو جلایا گیا. ہاں مورخین نے لکھا ہے، حتیٰ کہ اس میں اجلّہ اولیاء کاملین نے بھی اس قول کو نقل کیا ہے، جن میں حضرت فرید الدین عطار علیہ رحمۃ و رضوان ہیں. اب اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ وقت کم ہے. مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہمارے اولیاء کاملین اور صالحین ہیں، اس وقت اس دور کے لوگوں کو اس چیز پر منصور سے اختلاف ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ منصور نے کیا کہا تھا کہ اس نے کہا تھا انا الحق، اور وہ اس لیے کہا جب اس نے کہا کہ میں حق ہوں اور لوگوں نے اس پر اعتراض کیا. میں سیدھا آدم علیہ السلام پر جانا چاہتا ہوں واپس. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک. آج تک کسی بھی عارف نے اللہ معبود ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا ہے. معرفت میں پہلا یہ کمال عتم حاصل اس سے ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خدا نے بنایا اور میری حیثیت خاک کی بھی نہیں ہے، میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آپ اپنی مثالیں مت لو، میری مثال لو. اگر مجھ سے آپ پوچھو گے کہ آپ کیا ہیں، میں کہوں گا کہ یہ جو باہر جامعہ قادریہ کے باہر جو خاک پڑی ہوئی ہے، اگر اس کا موازنہ میری ذات سے کیا جائے تو وہ مجھ سے 1000 نہیں کروڑ گنا بہتر ہے. تو اس میں استغفار والی کیا بات ہے؟ ہم ہے ہی نہیں کچھ. تو جب کوئی ہے ہی نہیں کچھ تو اس کو یہ دعویٰ ہی نہیں بنتا ہے کہ میں کچھ ہوں. اب جب ہے ہی نہیں کچھ تو وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ انا الحق، اور انا الحق اس بنیاد پر کہ نعوذ باللہ وہ کہے کہ میں خدا ہوں، جبکہ مخلوق خدا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. بندہ ہے، بندہ ہی رہتا ہے. لیکن اس میں بہت اوزان ہے. فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کبھی اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا، کبھی آنکھیں بن جاتا، کبھی زبان بن جاتا. وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پیر کی طاقت قوت بن جاتا ہوں. وہ پکڑتا تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. یہ حدیث ہے نا، متفقون علیہ حدیث ہے. تو اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کریں گے، ہم ادھر پہنچیں گے. اب اگر انا الحق کا نعرہ منصور نے بالفرض لگایا بھی ہو کہ میں حق ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام حسن صاحب توجہ، جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہوئی، سمجھ گئے؟ جب نہ وہ قرآن میں ہے کہ وہ آگ لانے کے لیے گیا، اس نے کہا اپنی اہلیہ سے میں اس آگ میں سے ایک آگ لاتا ہوں، اور وہ آگ کے قریب پہنچ گیا. جب وہ آگ کے قریب آیا تو اس نے دیکھا وہ آگ نہ تھا، وہ ایک درخت تھا، اور درخت پہ نور جلوہ گر تھا. وہ بڑا چمک رہا تھا، وہ نور، وہ روشنی چمک رہی تھی جس میں کھچاؤ تھا، جو انسان کو کھینچتا چلا جا رہا تھا اس طرف. سمجھ گئے؟ اس نورانیت کی طرف کھچاؤ تھا اس کا، اس نورانیت کی طرف. تو جب موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں پہنچے تو اس درخت سے آواز آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں خدا آپ کا، میں تیرا خدا، فاخلع نعلیک، آپ اپنے نالین کو، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ کوہ طور کی پاک اور مقدس وادی ہے، اس لیے اپنا نالین مقدس آپ نکالیے. اب سوال یہ ہے کہ منصور کا جرم اگر یہ ہوتا کہ اس نے کہا کہ میں حق ہوں، یہی جرم ہوتا. منصور بھی مخلوق ہے نا، اور وہ جو کوہ طور پر درخت تھا وہ بھی تو مخلوق ہے، خدا نہیں ہے نا. جب پرتوے نور وحدت اس درخت پر پڑے اور وہ درخت یہ صلاحیت اپنے اندر رکھ رہا ہو کہ وہ کہے موسیٰ سے بات کرے
کہ میں تیرا خدا ہوں. تو درخت تو ایک معمولی سی مخلوق ہے انسان کے سامنے. اگر یہی پرتو ذات، پرتو نور وحدت انسان کے بدن پر پڑے اور وہ بدن دعویٰ کرے کہ میں حق ہوں، تو وہ دعویٰ اس درخت کے دعوے سے تو کہیں 1000 گنا بہتر ہے. جب وہ درخت دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں دعویٰ کر سکتا؟ اس لیے دعوے پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ دعویٰ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، بعد میں بھی ہوا، لیکن یہ خدا ہونے کا دعویٰ یہ جھوٹ ہے. جو بھی یہ بول رہا ہے یہ افترا ہے، غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے قریب انسان چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کی کانوں کی سماعت، آنکھوں کی بصارت، زبان کی قوت گویائی، پاؤں کی رفتار اور بطش، ہاتھوں کی پکڑ بن جاتا ہوں. تو سمجھ لو، تو جب یہ ہاتھوں کی پکڑ یا بطش ہو گیا تو سیدھی سی بات ہے وہ قوت وحدت ہو گئی نا، اس میں قوت خدا آ گئی. اب یہ مراد اس سے قطعی طور نہیں نا کسی کے اندر خدا کی طاقت آنے سے، قوت آنے سے کوئی خدا نہیں ہوتا. طاقت الگ چیز ہے اور خدا ہونا الگ ہے. یہ ایک سکیل ہے میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، کوئی طاقت نہیں. میں نے اسے اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اس کا مطلب یہ میں ہو گیا؟ نہیں، یہ سکیل ہی رہی، بس اس کی اٹھنے کی قوت میری آ گئی. اس کو میں نے اٹھایا، قوت آ گئی اس میں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے سوا کسی کی قوت نہیں ہے اور طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. اگر وہی طاقت اللہ تعالیٰ کے کسی بندے میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے دے، وہ نبی رسول ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ میں میتوں کو زندہ کروں، یا یہ دعویٰ کرے کہ میں اندھوں کو روشنی دیتا ہوں اللہ کے مدد سے، یا میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے مدد سے، یا میں کوڑ زدہ لوگوں کو شفا بخشتا ہوں اللہ کے مدد سے، یا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعویٰ کرے کہ 35,000 لوگوں کا مجمع ہے اور لوگ کہے کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترستے ہیں، پانی نہیں ہمارے پاس، تو حضور فرمائے کہ لے آؤ اپنے برتنوں کو، اور حضور یوں کر کے مس کرے اپنے مبارک ہاتھ کو، اور وہ 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہو جائیں. تو اس میں خدا نہیں ہے نا، یہ قوت خدا ہے. بولیے کیا ہے؟ قوت خدا سے انکار کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور بعض عرفاء کے نزدیک براہ راست تقدیر خدا سے انکار ہے. دیکھو خدا چاہے وہ ایک انڈے سے اونٹ کو نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ اس پہ انکار ہے کسی کا؟ نہیں ہے نا. وہ قوت والا خدا ہے جس کے سامنے تو جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، جس کے سامنے تو سجدہ ریز ہو رہا ہے، قوت والا خدا ہے. وہ چاہے تو فرماتا ہے ناقۃ اللہ سقیا، وہ اونٹنی تھی کس کی؟ صالح پیغمبر کی. تو وہ اس کے قوم نے اس کے سامنے یہ شرط رکھا، ہم تمہیں مان لیں گے، لیکن شرط ہے آپ نے اے صالح علیہ السلام اس پہاڑ کے اس پتھر سے اونٹنی کو نکالنا ہے. تو اس سے خدا سے دعا مانگا. اونٹنی ہی نہیں، اس کا بچہ بھی پھر ظاہر ہوا نا. سمجھ گئے میری بات؟ تو بعد میں انہوں نے اس کے ٹانگیں کاٹ لی. وہ بڑا مشہور واقعہ قرآن مقدس میں. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس نے پتھر سے اونٹ نکالا. تو اگر اس حیثیت کے مطابق، اس حالت کے مطابق آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تو مسلمان رہتے ہو، اگر نہیں تو مسلمان نہیں رہتے ہو. اگر آپ درویش ہیں، بجوا درویش ہے، اگر آپ درویش ہیں تو رومی فرماتا ہے تو پھر تمہیں کیا ہوتا ہے کہ جب خدا کی قوت تو مان چکا ہے، خدا قوی الاقویاء ہے، تو تمہیں کون سی چیز انکار کروا رہی اس بات سے کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ قوت عطا نہیں کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. جب فرشتے کو ایک
ہوا پھونکنے سے قدرت دیتا ہے کہ قیامت بپا ہو جائے، تو بندے کے لیے کیوں نہیں؟ تو مقصد یہ تھا، جس نے ان الحق کہا اس پہ بھی پرتب حق تھا۔ یہ اسی ایک نے نہیں کہا، سلطان عارفین نے بھی ایسا کہا ہے، ہزارہ اولیاء نے ایسا کہا۔ اور جس درخت طور کے درخت پر پڑا اس پہ بھی پرتب حق ہی تھا، لیکن یکساں نہیں تھا، ہر چیز میں تفاوت تھی۔ اور جب وہی اس درخت پہ تھا جس کے قریب آدم علیہ السلام گئے تو وہ بھی پرتب حق تھا۔ پرتب حق، پرتب حق، پرتب حق۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کل ہمارے دلوں پہ اللہ تعالی قریب کیوں نہیں کرتا ہے، اور ہم اس پرتو کے خواہاں کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی ہمیں اتنا قریب سے قریب تر کرے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں سن پائیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہماری ارد گرد گونجتی ہے، لیکن ہمارے کانوں پہ پردے ہیں، سب نہیں سن پاتے، کچھ لوگ سن پاتے۔ اللہ تعالیٰ کہ نور ابصار کے جتنے ذرے ہیں، کرنیں ہیں، مشاہدات میں کیوں نہیں آتے ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ہاں کیوں نہیں جھکتا ہے؟ تو اس لیے غوث اعظم نے فرمایا قال نفس والمال والجنہ لک ما نسواک لک ما ترید شیئا سواک الجار قبل الدار۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہو کیا گیا اپنے نفسوں اور پھر ان کی قیمت جو ہے، وہ سودا جو ہے، وہ سب اپنی تقدیر کے حوالے کر دو، کہہ دو اس سے یا رب تجھ سے میرا تعلق، یہ سب تیرا ہی ہے، اور تو میرا ہے، یہ جنت، مال، سب کچھ جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں سب تیرا ہے، تیرے سوا کسی کا نہیں ہے، اور ہم بھی تیرے ہیں۔ اور یہاں وہ دعا مجھے یاد آ گئی، پیغمبرانہ دعا، جب مصیبت پڑ جائیں، تکلیف آ جائیں، غموں میں پڑ جائیں، تو اس کے سامنے کھڑا ہو جانا، بولو کہ ہم تیرے ہی ہیں، تو چاہے تو عذاب دے دے، تو چاہے تو مشکلوں میں رکھ، لیکن تیری کریمی ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ہمیں مشکل سے نکال دے، کوئی شک نہیں ہے وہ تمہیں نکال دے گا، پریشانیوں سے دور کرے گا، اپنی منزلوں سے قریب کرے گا۔ آدھی رات کو ایک آواز ہوتی ہے ہمیشہ، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اس آواز کو جب تک میں نے سنا نہ تھا تو میں کچھ نہ تھا، سنا تو سب کچھ سن لیا۔ عارفین اس آواز کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اور میں نے کہا نا، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ ہر شکاری جال پھینکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا جال پھینکتا ہے، تو شکاری شکار کو پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پکڑتا ہے اور پھر کھینچتا ہے اپنی طرف۔